بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، والخلافۃ فی قریش الی ان ینزل عیسی ابن مریم ومن خرج علی امام من ائمة المسلمین فهو خارجی قد شق عصا المسلمین وخالف الآثار فمیتتہ میتۃ جاہلیہ۔ بات چل رہی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے اور منہج میں سے یہ ہے کہ خلافت جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو، خلافت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ قریش کے۔ سمجھ گئے نا، یہ قریش کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں۔ یہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ باقاعدہ نظام کے تحت، شورا کے تحت خلیفہ مقرر کیا جائے۔ سمجھ گئے نا؟ تب لیکن اگر کوئی شورائی نظام نہ رہا، کسی غیر قریشی نے کسی ظالم قوم سے لڑ کر کے، جھگڑ کر کے ملک آزاد کیا یا حکومت بنائی، تو بہرحال جس نے فتح کیا ہے گرچہ وہ غیر قریشی ہو، اگر وہ امامت اور خلافت کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے اور وہ بن جائے، تو اس کی بھی اطاعت ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہوگی؟ رعایت کے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے نا، ایک تو ایک باقاعدہ بات چل رہی ہے، شورا ہے اور کوئی خلیفہ قریشی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے خاندان قریشی ہی کا کوئی دوسرا آدمی خلیفہ بنایا جائے۔ اسی لیے دیکھیں، انصار مدینہ نے کبھی کوئی انصاری خلیفہ نہیں بنا، ہمیشہ کون بنا ہے؟ مہاجرین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب لوگ اسی بنے۔ تو جب تک اس قسم کا نظام ہوگا تو خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ قریش کا، اور سب لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر حالات ایسے نہ ہوں، دنیا میں عروج و زوال ہوتا رہتا ہے، سمجھ گئے نا، اور سب کے اوپر حالات بدلتے رہتے ہیں، تو اگر کسی غیر قریشی نے ملک پر قبضہ کیا یا ظالموں سے ملک آزاد کرایا اور وہ اپنی خلافت کا اعلان کرے اور لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، تو ہم تمام لوگوں کو بھی اس کی بیعت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کی خلافت کو تسلیم کرنی پڑے گی، گرچہ وہ غیر قریشی۔ اس سے ہم نہیں مطالبہ کریں گے ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن آپ خلیفہ تو بنی سے کیا قریشی نہیں ہے، تو بہرحال
اتنا دیندار تو نہیں ہے وہ حکومت چھوڑ دے گا پھر کیا کرے گا وہ تو جو بھی اس کے خلاف کہیں گے جو نہیں قتل کر دے گا وہ. سمجھ گئے نا حکومت کے سمجھتے ہیں حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت بنانے میں اگر باپ بھی سامنے آتا ہے تو بادشاہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا, بیٹا آتا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا. کتنے حوادث دیکھے ہوں گے انہیں خلیجی ممالک میں سے دیکھ لو, بیٹے نے باپ کو اندر نہیں آنے دیا, آنے کے بعد بھی اندر کر دیا, ملک نہیں آنے دیا. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اسی لیے بہتر اسی میں ہے کہ آدمی ذرہ برابر دیکھو سب سے بڑی چیز ہے انسان کی جان مال عزت کی حفاظت. اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ ظالم جس نے بھی حکومت بنا لی ہے آپ اس کی بات کو کیا کریں, اطاعت کریں, تاکہ قتل و خونریزی کی نوبت نہ آئے. اللہ حیرت ہوتی ہے, شاید ابھی آئے بھی امام احمد بن حنبل جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا تو کچھ لوگ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے, کہا حضرت آپ تو اعلان کر دیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا معاملہ آپ کے اعلان کرنے کی دیری ہے. احمد بن حنبل نے کہا ایاکم والدماء, اعلان کرنا مشکل تو نہیں, کھڑے ہو جاؤ, سب تو آ جائیں گے. ادھر حکومت کی فوج ہوگی, ادھر ہم لوگ ہوں گے, سوائے خونریزی اور قتل کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو احمد بن حنبل وغیرہ دیکھیں کتنی حکمت سے کام لیتے ہیں. اکیلے ابھی معاملہ ہمارا اکیلے احمد بن حنبل اکیلے نپٹ رہے ہیں. آخرکار حالات اچھے ہوئے, باپ نے بیٹے نے معاملہ بگاڑا, پھر پوتے نے آ کر کے معاملہ صحیح کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کر لیا. تو اسی لیے سمع و طاعت کا معاملہ ہونا چاہیے. ومن خرج علی امام من ائمۃ المسلمین فهو خارجی, جو بھی مسلمان بادشاہ کے خلاف کھڑا ہوگا وہی کیا ہے, وہ خارجی ہی ہوگا, خارجی ہوگا. قد شق اصل مسلمین, اس نے مسلمین کی لاٹھی توڑ دی. کیا مطلب, خلافت. وخالف الآثار, اور اس نے آثار یعنی آثار سے مراد یہاں خبر, حدیث, خبر, اثر, سب بول رہے, خبر, حدیث, خبر, اثر, یہ ساری چیزیں کس کے, اللہ کے رسول کے قول اور فعل کے نام. حدیث سب کو کیا کہا ہے, حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے, اثر بھی کہا جاتا ہے, اور کیا کہا جاتا ہے, نہیں, خبر, اثر, حدیث, ساری چیزیں سب نام ایک چیز کے ہیں, کس کے, حدیث کے. ہاں آثار صحابہ بھی کہتے ہیں, آثار صحابہ بھی کہتے ہیں. یہ حدیث مرفوع اور موقوف کی جب تقسیم کریں گے تو کہا جائے گا جو موقوف حدیث ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, آثار. لیکن آثار اثر حدیث کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے, وخالف الآثار, اور بہت ساری حدیثوں کا اس نے حدیثوں کی مخالفت کی. پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کتنی حدیثوں میں تاکید کی ہے سمع اور طاعت کا, یعنی اپنے حکام کی, اپنے بادشاہ اور خلیفہ امیر کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا, ان کے حکم احکام کو, اقوال کو ٹھکرا کر کے اور ان کی خلاف ورزی کر کے بلا وجہ جنگ و جدال اور فساد نہیں پھیلانا. کہتے ہیں وخالف الآثار, اور جس نے آثار یعنی احادیث کی اور صحابہ کے طرز عمل کی مخالفت کیا,
فَمِئْتَتُهُ مَئْتَةً جاہلیہ، تو اس کی موت کیسے میں ہوئی؟ جاہلیت کی۔ چلو آگے، وَلَا يَحِلُّ قِتَالَ السُّلْطَانِ، وَلَا يَحِلُّ قِتَالَ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَارَ، وَإِنْ جَارَ۔ وَلَا يَحِلُّ قِتَالَ السُّلْطَانِ، سلطان سے مراد یہاں حاکم، اپنا مسلمانوں کا جو حاکم ہو، خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، اس سے جنگ کرنا جائز نہیں، حلال نہیں۔ ولا یحل قتال السلطان، اس سے جہاد کرنا حلال نہیں ہے۔ کس سے؟ اپنے حاکم اور سلطان سے، اپنا جو بادشاہ ہوگا۔ ولا الخروج علیہ، اور اس کے خلاف کھڑا ہونا بھی حلال نہیں ہے۔ وَإِنْ جَارَ، گرچہ تم پر وہ ظلم ہی کرے، ظلم بھی کرے تو صبر کرنا، لیکن اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَذَلِكَ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَبِي ذر الغفاری۔ یہ عقیدہ، یہ چیزیں کیوں ناجائز ہیں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا اسمع وأطع وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا۔ دیکھو محدثین جو کہتے ہیں نا، آگے کیا، ابھی دوسرا پہلا مسئلہ کیا، ابھی جو جس مسئلے پہ بات ہو رہی تھی کیا تھا؟ والخلافۃ فی قریش، خلیفہ کہاں ہو، کس قوم کو ہونا چاہیے؟ قریش کا۔ لیکن کب؟ جبکہ ان کی حکومت چلے ہو، شورائی نظام ہو۔ لیکن اگر کسی ملک پر غیر قریشی غالب آیا، جہاد کیا، جنگ کیا، اور غیر قریشی خلیفہ بن گیا، تو اس کی بھی اطاعت واجب ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ اور اس کے خلاف قتل و قتال کرنا، اس سے جنگ کرنا، اس کے خلاف خروج کرنا، مظاہرہ کرنا، کیا مظاہرہ کرنا، یہ جو ہے جائز نہیں، حلال نہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو کیا کہا تھا؟ اسمع واطع، تم اپنے حکام کی بات سننا اور اطاعت و فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، گرچہ تمہارا بادشاہ حبشی غلام ہی صحیح، قریشی تو نہیں ہوگا، قریشی تو نہیں ہوگا نا، وہ تو حبشہ کا ہے، کالا کلوٹا، اور کیا ہے؟ غلام بھی ہے، اور بلکہ عبد مجدع بعض روایتوں میں، اگر لنگڑا لولا نہ کٹا کن کٹا بھی ہو، جب بھی تم اس کی، چونکہ اس کے امر علیکم، اگر تمہارے اوپر حاکم جو مقرر کیا گیا ہے وہ حبشی غلام لنگڑا لولا ہے، جب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی، اے ابو، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ ایک حدیث ہو گئی نا۔ چلو دوسری چیز یہ ہے، وقول، دوسری حدیث، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، نبی علیہ السلام نے انصار مدینہ سے کہا دیکھو صبر کرنا، کیا مطلب؟ اگر کوئی بات خلیفہ، حاکم، بادشاہ تم پر مسلط ہے اور تمہارے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے، تمہارا مال چھین لیتا ہے، تمہارا مال چھین لیتا ہے، یا وہ ظلم زیادتی کر رہا ہے، تمہارا حق نہیں ادا کر رہا ہے،
تو اسبرو صبر سے کام لینا، لیکن اطاعت و فرما برداری سے انکار نہیں کرنا۔ ذرا سوچو آج دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا نتیجہ نکلا، خروج کر کے، مظاہرہ کر کے، قتل و غارت کر کے، بادشاہ کو بھگا کر کے، نتیجہ کیا نکلا؟ کون سا سکون اور اطمینان وہاں رہ گیا، پہلے سے زیادہ حالات خراب۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسبرو، صبر کرنا، جھگڑنا نہیں، ان کی کرسی کو گرانے کی کوشش نہیں کرنا۔ حتی تلقونی علی الحوض، برابر صبر کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا، یہاں تک کہ ہماری ملاقات تم سے حوض کوثر پر ہو جائے۔ اتنا زیادہ نبی علیہ السلام نے تاکید کی۔ ایک اور حدیث بڑی اہم ہے صحیح بخاری کی، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تقریباً 5-6 باتوں پر نبی علیہ السلام نے ان سے وصیت لیا تھا۔ ان میں ایک کیا بات تھی؟ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ۔ ایک دو باتیں، 4-5 باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات اللہ کے رسول نے کیا ان سے کہی تھی؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ عبادہ ابن الصامت، اللہ کے رسول نے فرمایا، تاکید کی کہ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جن کی حکومت ہے ان سے حکومت چھیننے کے لیے لڑیں نہیں۔ ان کی حکومت ہے تو حکومت کو چھیننے کے لیے ان سے لڑنا نہیں۔ وَأَمَرَنَا أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، بڑی واضح۔ لیکن جب حدیثوں کو لوگوں نے چھوڑا، شیطان نے کیا کہا؟ بھائی اب آج جھک رہے، تو اس کیا مطلب ایسے ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مَن رَأَىٰ مِنْکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تو کیا خلیفہ کو آزاد چھوڑنے جو چاہے کرتے رہے، ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ یہی چیز ہے جو ابھارتی ہے اور جس کی بنا پر آدمی لڑنے، بھیڑنے اور حکومت سے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ننازع الامر اہلہ، اور یہ لڑائی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ واقعی ان کی کرسی چھیننے کے لیے کوشش کریں، اور دوسری یہ ہے کہ ہم ان کی شکوہ شکایت کریں، ممبر و محراب سے ان کی برائی بیان کریں، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکائیں اور آمادہ کریں، اور دونوں چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سے اچھے تمہارے بادشاہ کون ہیں؟ جو تم سے محبت کریں اور تم ان سے محبت کریں، وہ تمہارے لیے دعا کریں اور تم ان کے لیے دعا کرو۔ لیکن وشرار ائمتکم، سب سے بدترین تمہارے بادشاہ، تمہارے حاکم کون ہیں؟ تمہارے امام وہ ہیں جن سے تم دشمنی کرو اور وہ تم سے دشمنی کریں، ٹھیک ہے نا؟ تم ان پر لعنت بھیجو اور تمہارے اوپر لعنت بھیجو۔ بات ہو گئی نا؟ قالو، صحابہ نے کہا، جب نبی علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں بیان کی کہ تمہارے محبوب بدترین امیر وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو، وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر لعنت بھیجیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے برے بدبخت ہیں وہ لوگ، افلا ننابذہم عند ذلک، تو
تو کیا ایسے موقع پر ان کی ہم بیعت توڑ نہ دیں؟ بیعت توڑ کر کے ہم خود مختار حکومت کا اعلان، خود مختار کہتے ہیں نا، خود مختار حکومت کا اعلان کر دیں؟ اللہ اس نے فرمایا لا، نہیں۔ اعلان کرنا بہت آسان ہے، لیکن تمہارے اعلان کرنے سے اس کا خاموش بیٹھ جائے گا، تو خاموش نہیں بیٹھے گا، تم سے لڑے گا، قتل کرے گا۔ اگر تم سوچتے ہم غالب آئیں گے تو وہ دوسرے ملکوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لے گا، دوسرے راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں کو بلا لے گا، قتل و غارت، خون ریزی ہوتی رہے۔ اس لیے دیکھتے نہیں کتنے کتنے علاقے، لاکھوں لاکھوں جانیں چلی گئی، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا، بات بڑھی ہی نہیں آئی، لاکھوں جانیں چلی گئی، لیکن معاملہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہا، ذرا برابر کچھ حل نہیں ہوا۔ کیوں بھائی؟ بادشاہ کو کیا لینا، اس کا تھوڑی کوئی بچہ مر رہا ہے، تنخواہ دے رہا ہے، لڑنے والے مر رہے ہیں، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نئے نئے فوجی بھرتی کرتا رہے گا، وہ نہ پیچھے ہٹ رہا ہے نہ تو، لیکن جانے جو جا رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون؟ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا، نہیں۔ اگر تم پر لعنت بھیجیں، تم ان پر لعنت بھیجو، تم ان سے نفرت کرو، تم سے نفرت کریں، بدترین سے بدترین لوگ ہوں، تو ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوگا۔ ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے خود نہ پڑھتا ہو، لیکن ایسی سی مسجدیں بنا کے دے دیتے ہیں نا۔ تمہارے اوپر نماز نہ پڑھنے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ مسجدیں، ائمہ مساجد، مؤذنین، وضو خانے، یہ لائٹیں، آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسی سی بھی جگہیں ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ وہ لائٹ کی پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی مسجد والے کہتے ہیں بھائی میں کہاں سے لاؤں گا؟ ہاں، وہ سب جانے دو، یہیں بازو میں سامنے ایک قوم کی عبادت گاہ ہے، ہر نمازی کی جگہ خریدنی پڑتی ہے۔ ہاں، ہر نمازی، وہ بھی صف کون چاہیے؟ اگلی کی پچھلی کی دائیں کی بائیں، خریدنی پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مسلم حکام اگر نماز نہ بھی پڑھیں تو کم سے کم نماز قائم کرنے کا حکم نظام تو باقی رکھے، ہے نظام نا، باقی رکھے۔ اذان دی جاتی ہے، تنخواہ دے رہے ہیں اوقاف امام کو، مؤذن کو، تمہارے پانی کے انتظام، اسی کچھ بھی تمہیں نہیں کرنا، اذان ہو مسجد میں آؤ نماز پڑھو، یہ بھی اقامت ہے۔ ہاں، اگر ہمارا حاکم نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بند کر دے، نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے، پھر اس کے خلاف عوام کو لے کے کھڑے ہونا۔ لیکن جب تک وہ نماز قائم کرنا اور نماز کا انتظام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں دین کا جذبہ ہے، یا دینداروں کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انتظام کرنے کا جذبہ ہے۔ لا ما اقاموا، 3 مرتبہ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، اللہ اکبر، بار بار آپ نے فرمایا۔ پھر الا، سن لو، من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیئا من معصیۃ اللہ فلیکرہ ما یأتی من معصیۃ اللہ۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے کتنی اچھی اچھی ساری نصیحتیں، لیکن لوگوں کی نگاہ اس پر نہیں۔ مفسدین کیا، ارے صاحب دیکھو کوئی اسلامی ملک ہے، ہاں شراب کھانا ہے، شراب پی جاتی ہے، آدمی ذہن فوری طرف کہاں موڑ دیتا ہے؟ ادھر، اور یہی سب ایسی باتیں دکھاتے ہیں۔
بھئی کون سا اسلامی ملک ہے، کون سا اسلامی حدود نافذ ہو رہے ہیں؟ سوچو، اور ان کو حکومت مل جاتی تو انہوں نے کتنا قائم کیا، انہوں نے کبھی نہیں قائم کیا، بلکہ جو تھا وہ بھی بگاڑ دیا، وہ بھی بگاڑ دیا۔ تو کچھ نہ کچھ خامیاں کوتاہیاں ابھار کر کے عوام کو بدگمان بناتے ہیں۔ اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ الا سن لو من ولی علیہ والن، تم میں سے جس شخص کے اوپر یا جن لوگوں کے اوپر کوئی حاکم مقرر کر دیا گیا، یأتی شیء من معصیت اللہ، اور وہ ایسا حاکم ہے جو برائیاں بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ برائیاں بھی کرتا ہے، اور ایسے اعمال کرتا ہے جو تم شریعت کے خلاف ہے۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ فَلْيَكْرِهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَتِ اللَّهِ، تو جو برائی کرا اس کو تو ناپسند کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھو، کراہت کی نگاہ سے۔ اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنا، لیکن وَلَا يَنزَعَنَّ يَدًا مِن طَاعَةٍ، لیکن بیعت نہیں توڑنا، اس کی اطاعت اور فرما برداری سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا۔ یہ اتنی وضاحت موجود ہے بھائیوں، اتنی صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو پھر بلا وجہ کیوں ہنگامہ کیا جائے، کیوں ہنگامہ کھڑا کیا جائے؟ اور آپ جن کو لانا چاہتے وہ کتنے دیندار ہیں؟ سارا معاملہ سیاست کا ہے، سارا معاملہ کس کا ہے؟ وہ سیاست کا۔ آپ کتنے امت کے ہمدرد ہیں، کیا آج تک آپ نے امت کے لیے کیا؟ سب کچھ ظاہر ہے، لیکن نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کرو، اپنی حکومت بنے۔ اب اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کی حکومت میں جتنے عیوب بتا سکتے ہو لوگوں کو بتاؤ۔ اب ذرا سوچو، کتنی وعدے اللہ رسول نے فرمایا کہ تمہارے بدترین وہ ہیں جو تم پر لعنت بھیجے، تم ان پر لعنت بھیجو، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، پھر کھڑے ہو جائے ان کے خلاف؟ آنے فرمایا لا ما اقاموا الصلاۃ، لا ما اقاموا الصلاۃ، جب تک نماز قائم ہو رہی ہو، نماز قائم کرنے پر کوئی تم پر پابندی نہیں ہے، تب تک خبردار ان کے خلاف کھڑے۔ پھر آپ نے اس کا ایک حل اور بتایا، بھائی برائیاں تو کر رہا ہے، کیا کریں؟ برائیوں پر خاموش رہیں۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ برائیوں کو ناپسند کرنا، کراہت کی نگاہ سے دیکھنا، اس میں ان کا ساتھ نہ دینا، وَلَا يَنزَعَنَّ يَدًا، لیکن اطاعت کا ہاتھ نہیں اٹھانا، بیعت نہیں توڑنا، ان کے خلاف کھڑے نہیں ہونا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور اس قسم کی بہت ساری حدیثیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ السمع و طاعہ، ان کی غلط کام، ان کی برائیاں سب اپنے آنکھوں کے سامنے رہیں گی، ہم نفرت کریں گے، جب موقع ملے گا تو اس کو بھی ختم کریں گے، لیکن ان کے خلاف کھڑے ہو کر کے احتجاج و جلوس کر کے جان مال کو برباد کرنا، اللہ رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہو گئی بات؟ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِتَالُ السُّلْطَانِ، کتاب و سنت کے اندر اپنے حاکم سے قتال اور جنگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ فَسَادُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، چونکہ بادشاہوں اور حکومت سے ٹکر لینا، اس میں کیا ہے؟ دین اور دنیا دونوں کا فساد ہے، دونوں کا نقصان اور خسارہ ہے۔
جب تک اس کے اندر طاقت ہے تب تک وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. تو اتنی سب مشکلات کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَحِلُّ قِتَالَ الْخَوَارِجِ، ہاں دوسرا مسئلہ، اور خوارج سے قتال، وَيَحِلُّ قِتَالُ الْخَوَارِجِ، اور خوارج سے قتال کرنا حلال ہوگا، یعنی ان سے جنگ کرنا حلال ہوگا. اذ عرضوا للمسلمین فی انفسہم واموالہم، جب مسلمانوں کے جان مال میں وہ کیا کریں، تصرف کرنے لگے. چونکہ خوارج جانتے ہیں وہ بادشاہ سے بیعت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ حاکم سے، حضرت علی سے بیعت نہیں کیا، حضرت علی سے بیعت نہیں کیا، نہ امیر معاویہ سے کیا. اب حضرت علی جیسی شخصیت سے بھی خوارج نے بیعت نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ نقطہ یاد رکھیے گا. کیوں ان سے لڑنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ خوارج کا عقیدہ ہے پہلے کافر بنانا، امیر اور خلیفہ کو کیا بنا دیا؟ کافر. تو کافر کی اطاعت ہمارے لیے جائز نہیں. اسی لیے خوارج پہلے حکام اور حکام کی اطاعت کرنے والوں کو کافر کرا کر کے مرتد بنا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم مرتدین سے کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں. یہی مصیبت آتی ہے. وہ کبھی ہم لڑیں گے تو مسلمان سمجھ کر کے نہیں ہم کو. وہ جب پہلے یہ ان کا مزاج بن جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ملحد ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ہماری مسجد جس ہم نماز پڑھ اس کو مسجد نہیں کہتے، اس کو معبد کہتے. کیا کہتے ہیں؟ معبد المرتدین. مرتدین کا کیا ہے؟ یہ کہ عبادت گاہ ہے، معبد عبادت گاہ. تو اسی لیے ان سے جہاد کیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا. چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قتال کیا نا. جنگ کون؟ نہراوان. جنگ نہراوان جو ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا تھا وہ خارجیوں سے کیا تھا. ایک طرف ان کی فوج تھی، دوسری طرف حضرت علی کی. وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَن يَطْلُبَهُمْ، اور اگر دیکھو کتنی رعایت کی گئی، کتنا لحاظ رکھا گیا ہے. وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَن يَطْلُبَهُمْ، اور بادشاہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اگر بھگ جائیں تو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالے. نہیں سمجھے؟ کوئی بھگ کر کے ہمارے ہاں دنیا کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی ملک کا بدماش سے بدماش، ظالم سے ظالم آدمی جائے تو وہاں ان کے یہاں اس کو وہاں پناہ مل جاتی، سیاسی پناہ مل جاتی ہے. اور معلوم ہے اچھا جو لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں وہ بھی اپنے پاس ان کو رکھتے نہیں کہ پناہ دے کر کے عادات چھوڑ دیں. ان کے لیے مستقل ایک کالونی بنا کر کے ساری چیزیں میرے وہیں پڑے رہو. ایسے ہی کرتے ہیں نا. ایسے نہیں کہ ہر جگہ جو بڑے سیاسی پناہ ہیں یہاں سے لے کر کے رولا اس کنارے تک وہ یا تو بلڈنگیں بنا دیں گے یا بنگلے بنا دیں گے اور سب کو اس میں، اس میں تم رہو، اس میں وہ رہو، اس میں وہ رہو، اس میں بسے. اس لیے بھگ کے گیا ہے تاکہ جس ملک کے ہم باغی ہیں اس ملک کا اس سے قیدی کے تبادلے کا معاہدہ نہیں ہے.
اور ایسے ملک میں نہیں جاتے جس سے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوتا. نبی علیہ السلام امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خوارج اگر میدان جنگ سے شکست کھا کر کے بھگ جائیں تو پھر مسلم حاکم اس کو ڈھونڈ کر کے نکالے گا نہیں. ملک سے بھاگ گیا ہے، جانے دو، ہمارے ملک میں فساد نہیں پھیلا سکتا. ولا یجحد علی جریحہم، اور نہ تو ان کی زخمیوں کو نقصان پہنچائیں گے. ولا یأخذ فیئہم، اور نہ تو ان کے مال غنیمت کو، ان کے مال کو پر قبضہ کیا جائے گا. ولا یقتل اسیرہم، اور ان کے قیدی پکڑے جائیں گے تو ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا. ولا یتبع مدبرہم، اور اگر کوئی پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا تو اس کو بھگا کر کے پکڑا بھی نہیں جائے گا. اتنی ساری آسانیاں کن کے ساتھ ہے؟ خوارج کے ساتھ. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا پکڑ کے ماریں گے کم بختوں کو، سمجھ گئے نا، یہ کافر ہو گئے. کہا ایسا نہ کو فروا من الکفر، ہم کو کافر ہی سمجھ کے تو کفر ہی کو بھگے ہیں کم بخت لوگ. سمجھ گئے نا، اشارہ یہ کیا کہ وہ کافر اور مرتد ایسے نہیں ہو گئے ہیں کہ ابھی ان کو کیا کیا جائے، غیر مسلموں کے درجے میں ڈال کر کے ان کو اسلام سے خارج کر دیا جائے. سمجھ گئے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا تھا فروا بالکفر، ارے کفر ہی کی وجہ سے تو ہم سے الگ ہوئے ہیں. پہلے ہم کو کافر بنایا، پھر کہتے ہیں کافر کے ساتھ کیسے رہیں گے، ہم کو کافر بنایا، پھر کہتے ہیں کافر کے ساتھ کیسے حق اس کی بیعت ہمارے لیے کہاں قابل قبول ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا ایک پورا بیان ہے. وَعَلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھنا، لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ عز وجل. لا طاعت، وَعَلَمْ انہ لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ عز وجل. یاد رکھو، کسی انسان کی اطاعت و فرما برداری اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ لا طاعت لبشر فی معصیت، وہی حدیث، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی بات ماننے میں اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس مخلوق کی ایسی بات رد کر دی جائے گی جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق، نبی کا حق کائنات کے سارے لوگوں کے حق پر مقدم ہے. یعنی ماں باپ کی بڑی فرما برداری، سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے بعد کس کی فرما برداری ہے؟ ماں باپ پر. لیکن اگر ماں باپ کہیں کہ تم شرک کرو یا کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ماں باپ کی بات اگر مانی جائے تو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ایسے موقع پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے کا تو ماں باپ کی بات نہیں ماننا. سعد بن ابی وقاص کے ساتھ یہی ہوا تھا نا. آیت کا جو نزول ہوا ہے، کہا جاتا ہے ان کی ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا سعد مسلمان ہو گیا ہے، بہت عیب کی بات سمجھ جاتی تھی، لوگ کیا کہیں کہ بیٹا اس کا بے دین ہو گیا.
تو ماں نے بہت سمجھایا لیکن سعد بن ابی وقاص باز نہیں آئے۔ آخر میں ماں دھوپ میں باہر نکل کر کے میدان میں بیٹھ گئی اور نظر مان لی کہ میں بھوکی مر جاؤں گی، لیکن سعد اگر اسلام سے پھرتا نہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایک دن گزر گیا، بوڑھی بہت ضدی، کھانا دیا نہیں کھاؤں گی، پہلے وہ کافر بن جائے دوبارہ، اسلام چھوڑ کر کے پھر اپنے باپ دادا کے دین پر آ جائے تب کھاؤں گی، نہیں چھوڑ دو۔ پھر دوسرے دن اب حضرت سعد بھی بڑے پریشان، اور ماں دھمکی دے پورے عرب میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گی، سارے لوگ کہیں کہ ہاں ماں کو بھوکا مار ڈالنا، اس کی وجہ سے ماں مری ہے۔ اور سوچتے تھے اللہ رسول کے پاس دوڑ کر یا رسول کیا کرے، بھائی اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور 2 دن گزر گئے، عمر فاروق پہنچ گئے، کیا ہوا سعد؟ ماں نے کہا کہ اس کو ابھی بھوک نہیں لگی ہے۔ سعد بن عمر فاروق نے کیا کہا؟ اس کو بھوک نہیں لگی اس لیے نہیں کھا رہی۔ انتظار کرو جب بھوک لگے تو ضرور کھائے گی وہ۔ آخرکار 8 دن تک دھرنا دی رہی بیٹھی، لیکن سعد بن وقاص کی زندگی کی آزمائش کا بڑا دن تھا۔ اللہ نے آخرکار حکم دے دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ مر بھی جائے، جب بھی ماں باپ کی فرما برداری کرتے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہیں وَعْلَمْ، یاد رکھنا، لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فی معصیت اللہ عز و جل۔ آج پتہ نہیں واللہ بہت ساری چیزیں اسی طرح سوچا، بے دینی، کبھی آج رشتہ ناتا غلط جگہ کر لے رہے ہیں، ہوتا ہے نا، افسوس کی بات۔ یہاں کتنے کیس ہمارے سامنے آئے، غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بضد، بالکل بضد۔ بھائی قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت حرام ہے ایسی شادی۔ بھائی ٹھیک ہے قرآن ہے غیر مسلم کے ساتھ شادی، لیکن آدمی تو اچھا ہے نا، جانتے آدمی تو اچھا ہے نا، آدمی تو اچھا ہے، ٹھیک ہے اس کا مذہب اس کی جگہ ہمارا، لیکن میں تھوڑی کفر اختیار کر رہا ہے، میں کرنا چاہتے ہوں، انسان تو اچھا ہے، فلاں تو مسلمان ہے، دیکھو مسلمان ہو کر کے کیا کیا وہ کرتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ صریح انکار، ماں باپ ساری کائنات کے سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لیکن اپنے فیصلے سے ٹلنے والی یا ٹلنے والا نہیں۔ حالانکہ اسلام میں بالکل حرمت قرآن نے کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اس کے احکام کی پابندی دنیا کے تمام افکار اور نظریات پر مقدم ہے۔ اپنا ذاتی معاملہ ہو یا غیر ذاتی، جہاں بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا کوئی حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، گرچہ اپنے ماں باپ ہی ہو، قرابت دار ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور صحیح بخاری کا واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فوج بھیجی لڑنے کے لیے، سارے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی گئے، صحابہ کو بھیجا، اور ایک صاحب کو اللہ کے رسول نے امیر مقرر، یہ تمہارے کیا ہیں؟ یہ امیر۔ گئے، جاتے وقت آپ نے لوگوں سے کہا، ہر سپاہی سے، بھائی یہ تمہارے امیر ہیں، ان کی بات ماننا، بہت اچھا ہے،
اللہ کے رسول نے امیر مقرر کیا تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گئے، راستے میں ایک مرتبہ ان کو غصہ آ گیا، ان کو غصہ آ گیا اور بڑا سخت غصہ آیا، لکڑیاں اکٹھا کروائیں، اکٹھا کروانے کے بعد آگ لگا دیا۔ جب خوب لکڑی جلنے لگی، آگ بھڑک اٹھی، تب تمام فوجوں کو کہا سب لوگ آگ میں کود۔ بتاؤ جب نکل رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا تھا؟ کہا سب لوگ نے کہا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا جو کہیں ان کی بات ماننا، تو میں کہہ رہا ہوں آگ میں کود جاؤ۔ اب کچھ لوگ تو کودنے لگے کہ بھائی اللہ کے رسول کا امیر، اور اللہ کے رسول نے آتے وقت امیر کے اطاعت کا حکم دیا تھا، لیکن اس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کوئی آگ کے اندر نہ کودے، فررنا من النار، ارے نار سے، آگ سے تو بچنے ہی کے لیے اتنے پاپڑ بیلے ایمان لائے اور پھر بھی آگ کے اندر یہ ڈال رہے ہیں، تو ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوا؟ انتظار کرو، چلے کہ اللہ رسول سے پوچھے کہ اگر واقعی اللہ کے رسول کودنے کا حکم دیں گے تو ہم بھی کود جائیں گے۔ یہ ایسی تقریر اس نے کی کہ ہر کودنے والا کودنے سے رک گیا۔ جب پلٹ کر کے آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے بات پیش کی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا کیا تم لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ منع کیا ہے، اور بلکہ ایک حدیث فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، یہ حدیث ہے کیا؟ انما الطاعۃ فی المعروف، بخاری وغیرہ کی حدیث، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت جو ہے مخلوق کی، ماں کی، باپ کی، دوست احباب کی، بیوی کی بھی نہیں، بیوی کے بھی سارا مسئلہ وہاں زیادہ بگڑتا ہے، وہ زیادہ تیار کرتی ہیں۔ انما الطاعۃ، بلکہ بسا اوقات کہتی ہیں شوہر نے داڑھی رکھا بغیر ہمارے پوچھے، بھائی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب عورت کو کوئی ویلو ہی نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، بھائی ٹھیک، اللہ کو میری بھی تو اپنی بھی تو کچھ چوائس ہوگی، ہماری اپنی بھی تو کچھ پسند ہوگی، ہم نہیں پسند کرتی تو کیوں رکھتا ہے؟ ہماری پسند کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حالت ہے۔ تو انما الطاعۃ فی المعروف، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ مخلوق چاہے باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، جو بھی ہوگا ہر ایک کی بات مانی جائے کس کے اندر؟ فی المعروف، معروف کہتے ہیں بھلائی اور جائز چیزوں کے اندر۔ انما، یہ لفظ کیا؟ انما، انما، انما کا مطلب صرف، حصر کے لیے بات صرف مانی جائے گی کس کے اندر؟ معروف، معروف امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف سے مراد بھلائی، اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کے ساتھ جواز، یعنی جائز اور مباح چیز تک تو بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ کہیں نہیں ایسے بھی کرنا، اے بھی کرنا ہے، واللہ اتنی مشکلات ہیں، اتنی مشکلات۔ کیسے کیسے؟ ارے تو داڑھی اگر نہیں نکالے تو شادی کوئی اتنا دنیا پاگل ہو، کوئی اپنی بیٹی تم کو دے گا؟ معلوم پڑتا داڑھی والوں کو بھی ملتی ہی نہیں، حالانکہ داڑھی والوں کو بھی مل جاتی ہے، ان سے آسانی ساتھ ملتی ہے۔ یہ کہنے کی بات، واللہ ایسے ہی بچے کو، ارے تم ابھی اتنے پردہ کرنے لگو، ملانی ہو جاؤ گی، فتویٰ نہیں ان سے بھی پردہ ہے، تو پھر تمہیں پوچھے کون رشتہ کرے گا تم سے؟ یہاں تک کی بات آتی ہے، تم سے رشتہ کون کرے گا؟
ٹھیک ہے اسلام ہے لیکن ماحول بھی کچھ دیکھنا ہے نا. تم ہر ایک سے یہ چچا زاد بھائی اس سے پردہ کروں گی، ماموں زاد سے کروں گی، اس سے سامنے نہیں اس سے، تم سب سے الگ ہو جائے تو تم سے رشتہ کون کرے؟ کون آئے گا تمہارے؟ اللہ وہ دیکھو، یعنی ایسے ڈرا ڈرا کر کے ایسی چیزیں لا کر کے کہ آدمی بالکل مایوس کر دینا چاہتے ہیں. معلوم پڑتا ہے جب تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے، حالانکہ سب کچھ داڑھی کے انتظار میں داڑھی بھی نہیں رکھے، بیوی کے شادی کے انتظار میں داڑھی، شادی کے انتظار میں داڑھی بھی نہیں رکھے، بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے، لیکن اب کیا کریں، کتنے دن تک چھلا چھلا کر کے سب سفید ہو رہا ہے. سب پہلے اس کو پھر اس کو پھر کیا کرتے اوپر بھی، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے. ارے ایسے بہت ایک بڑا طبقہ ہے اپنے اندر، وہ صرف یہی، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرو تب تمہیں رشتہ ملے گا. الطیبات للطیبین والطیبون الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ تم جیسے دیندار ہو تمہیں دیندار عورت ہی پسند کرے گی، سمجھ گئے نا، اور تم دیندار ہو تو تمہارے لیے بھی اللہ نے کوئی دیندار ہی پیدا کی ہے. والخبیثات تھرڈ کلاس کے اور کیا کہو گے، بے دین، ہر قسم کے خبیث، اللہ نے خبیث کہا. یہ بے دین فاسق فاجر جو ہیں ان کو دیندار لڑکی کہاں پسند آئے گی؟ ماں باپ دیکھتے ہیں وہ جس کی تنخواہ زیادہ ہو، جو کسی بڑی کمپنی کا منی، اس کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ روزے نماز. تو تمہاری بیٹی کو اس لیے نہیں پسند کرتے کہ بھائی وہ ملانی آئے گی گھر میں تو کہتے بڑے مسائل کھڑے کر دے گی. تو اس لیے قرآن پاک نے کہا جو جس، بلکہ شیخ سعدی کہتے تھے کوا کبھی بگلے کے ساتھ نہیں اڑتا. کوا جب اڑتا ہے تو کس کے ساتھ؟ کوا ڈھونڈتا ہے، سمجھ گئے نا. شیر چیتا چلتا ہے تو شیر چیتوں کے ساتھ چلتا ہے، کبھی بکری کے ساتھ نہیں چلتا ہو. تو یہی اللہ ہے، یعنی جس طرح سے انسان ہوتا ہے ویسے ہی اپنے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جیسے دیندار ہوگا تو دیندار رشتہ ہی پسند کرے گا، سمجھ گئے نا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو لا انما الطاعۃ فی المعروف، باقی انشاءاللہ اگلے میں چلو. اشہد ان محمد رسول